الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ترجمہ: اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے ہر حاجت کے لیے خدا کو پکارنے کا طریقہ سیکھا۔ اس آیت میں مخلوق اور خالق دونوں کے حقوق کی رعایت سکھلائی، یعنی جب دنیا میں معاملات کی سطح درست ہو تو تم اس میں گڑبڑ نہ ڈالو، اور ملک میں فساد نہ کرو اور خرابی نہ کرو، اور خوف و رجا کے ساتھ خدا کی عبادت میں مشغول رہو۔ یہ نہایت اہم نکتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مومن کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق خوف اور امید کے بیچ کا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی سے ہر وقت خوف بھی رہے، اور اس کی رحمت کی امید بھی ہر وقت انسان کے دل میں رہے، اور یہی خوف اور امید کی کیفیت اس کو صراط مستقیم پر برقرار رکھے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے عذاب سے بالکل بے فکر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گناہوں میں آگے بڑھ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ہدایت عطا فرما دی ہے، اور قرآن کے اندر ہر قسم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحت اور احکام دے دیے ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم قرآن سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نزدیک ہے محسنین کے، اور محسنین کون لوگ ہیں اس پر پہلے ہم بیان کر چکے کہ احسان ایک ایسا درجہ ہے جس کے اندر مسلمان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا وہ ہر وقت خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اس سے کمتر ایک درجہ احسان کا یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور جب اس کے دل کی کیفیت یہ ہوگی تو وہ اپنے بہترین سے بہترین اعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو محسنین میں شامل فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔